آپ اور میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اب اس دنیا میں جینے والے جو لوگ ہیں یہ تو لوگ جانتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس راستے سے پھٹکانے بہکانے والے کئی نئے راستے پیدا ہوتے ہیں، جن کو آپ کہیں بدعتیں، جن کو آپ کہیں فتنے، جن کو آپ کہیں بڑے بڑے منکرات، جن کو آپ کہیں وہ باتیں، چاہے افراد کی شکل میں، مسائل کی شکل میں یا حالات کی شکل میں، طرح طرح کے نئے نئے مسائل آتے ہیں جو ایک آدمی سادی زندگی جینا چاہتا ہے تو اسے جینے نہیں دیتے، اکثر اسے کبھی دائیں کھینچتے ہیں، کہیں بائیں کھینچتے ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے کہ ایک بندے کو صراط مستقیم پر چلنے کی راہ میں جو رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور جو آ رہے ہیں فتنے خاص طور پر، ان پہ نظر رکھے اور قوم کے سامنے وقت سے پہلے ان سے چوکنا کرنے والی عادت اپنے اندر پیدا کرے۔ بھائیوں، یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے متعلق میں آپ بھائیوں کے سامنے بڑی اہم بات کرنے جاؤں۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ دنیا کے سامنے صرف اچھی باتیں سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، دنیا آپ کو چاہے گی، پسند کرے گی، لیکن وہی امت کے سامنے آنے والے جو فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کو پہچان کر آپ اگر روکنا چاہیں گے، اکثر و بیشتر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، افراد ناراض ہو جاتے ہیں، جماعتیں ناراض ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آنے والے فتنوں کو پہچان کر ان سے چوکنا رہیں اور قوم کو بھی چوکنا کرنے کی کوشش کریں جو ان کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں، بہکا سکتی ہیں، اور یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے، آپ جانتے ہیں ان کے تقریباً اساتذہ، یہ کہیے کہ جتنے زیادہ اساتذہ تھے صحابہ میں سے زیادہ تھے، کبار تابعین میں سے، وقت کے بڑے عالم ہیں۔ ان کے بارے میں، حضرت حسن بصری کے بارے میں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کان الحسن یبصر الفتنة اذا اقبلت کما نبصر الفتنة اذا ادبرت۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جب فتنہ آنے والا ہوتا تو اسے بالکل ویسے پہچان لیتے جیسے ہم اس وقت پہچانتے جب فتنہ واپس جا چکا ہوتا۔ ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے، یہ بات یاد رکھیں، جو قوم کے سامنے فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے گہرا علم بھی چاہیے، گہری بصیرت بھی چاہیے، اور پوری قوم کے حالات کے اوپر نظر چاہیے، اور ملت اسلامیہ کی تاریخ پہ نظر چاہیے، سابقہ جو تاریخ فتنوں کی رہی ہے ان سب پہ نظر چاہیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو آنے والے امت پر، آنے جانے والے حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ابتدا میں بڑی اچھی لگتی ہیں، حسین لگتی ہیں، خوشگوار لگتی ہیں، لیکن وہ انجام کار بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین وہ غیب دان نہیں ہوتا، یاد رکھیں، عالم دین غیب دان نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم دین جو بصیرت اللہ نے عطا کی، جو تجربات، جو علم کی گہرائی، اس کی روشنی میں بہت سارے آنے والے مسائل کا انجام وقت سے پہلے اندازہ لگا لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا جان لیتا ہے تاکہ کوئی غیب دانی کی بات نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر ٹھیک اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ معاملہ جا کر فلاں نتیجے تک پہنچانے والا ہے، اور یہ کام علماء ہی کرتے ہیں۔ یہ علماء ہی کے بس کی بات ہے، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فریضے کو نبھائیں۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے جلیل القدر عالم ہیں، لیکن حضرت حسن بصری کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن بصری ایک ایسے شخص تھے کہ فتنہ جب آتا تو اس کو پہلے ہی پہچان لیتے۔ کیسے؟ ویسے جیسے فتنہ جانے کے بعد ہم پہچانتے کہ کتنا بڑے فتنے میں امت مبتلا تھی، اللہ نے اس کو اس سے نجات دی۔ سلف صالحین میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ الفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء واذا ادبرت عرفها الدهماء۔ کہتے ہیں جب فتنہ آتا ہے علماء اسے پہچان لیتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہوتی وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب فتنہ آ کر لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے چلا جاتا ہے تب وہ عوام بھی، وہ جاہل بھی، وہ ان پڑھ بھی اسے پہچاننے لگتے ہیں۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ آپ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان فتنوں کو پہچانیں، ان فتنوں کو پہچان کر اس سے بھی روکنا، یہ آپ کی امت کے تئیں ذمہ داری بنتی ہے۔